هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے، وہ باتیں جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، وہ باتیں جو قرآن کریم اور مستند حدیثوں کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں، وہ باتیں جن کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. محترم سامعین، دین میں ملنے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے. ہم آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ابھی اسے سننے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک رہیں گے. اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS کے ذریعہ بھی اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کی سہولت بھی دستیاب ہے. آپ کے جوابات انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے. محترم بھائیوں اور بہنوں، حرام مال کمانا یا حرام مال کھانا ایک اخلاقی بیماری ہے جسے کوئی انسان پسند نہیں کرتا. دنیا کا سارا مذہب اس کے خلاف ہے. اخلاقی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں کہ انسان حرام مال کمانے سے بچے. اس کے باوجود اگر ہم مسلم سماج میں جھانک کر دیکھیں تو آج ہمارے بیچ حرام کمائی کی مختلف صورتیں اور شکلیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر سودی کاروبار، جس کی تمام شکلیں حرام ہیں، چاہے اسے انفرادی شکل میں برتا جائے یا اجتماعی شکل میں برتا جائے، چاہے ساہوکاروں سے لین دین ہو یا سودی بینکوں سے. اور سودخور کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. سود کا 1 درہم اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کھاتا ہے تو یہ اللہ کی نظر میں 36 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے. اور سود کے 73 درجے ہیں، جن میں سب سے آسان ترین درجہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے. حرام کمائی میں چوری کا بھی درجہ آتا ہے، جس کے مرتکب کے لیے اسلام نے یہ سزا طے کی کہ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے. کسی کا مال دبا لینا، غصب کر لینا اور طاقت کے بل بوتے پر اسے لے لینا حرام کمائی کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے، جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه من 7 ارض، کہ جس نے ظالمانہ طریقے سے کسی کی 1 بالشت زمین بھی دبا لی، غصب کر لی، اسے 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کی 1 بالشت بھی زمین ہم غصب کرتے ہیں تو 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا. تو ایسے انسان کا کیا حال ہوگا جس نے بہت ساری زمین دوسروں کی غصب کر لی ہو. رشوت لینا بھی حرام کمائی کے ضمن میں آتا ہے، جس کے لینے اور دینے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. سامان کے عیب کو چھپا کر بیچنا بھی حرام کمائی میں آتا ہے، جس سے سامان ظاہر میں تو لگتا ہے کہ بک گیا ہے، لیکن اس سے اس کی برکت چھین لی جاتی ہے. اور یہ ایک طرح کا دھوکہ بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. ظلماً یتیموں کا مال کھانا بھی حرام خوری میں آتا ہے، جو اصل میں اپنے پیٹ میں آگ انڈیلنا ہے. بغیر کسی شرعی عذر کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، گداگری اور مانگنا بھی حرام خوری کے ضمن میں آتا ہے. اگر زکوٰۃ واجب ہے اور اس کی ادائیگی ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی حرام خوری کے زمرے میں آتا ہے. اور یہی سونا چاندی جسے ایک آدمی جمع کر کے رکھا تھا،
کل قیامت کے دن اسے آگ پر تپایا جائے گا اور اس سے ایک بندے کی پیشانی، اس کے پہلو اور پیٹھ داغے جائیں گے۔ حرام مال کی تجارت کرنا مثال کے طور پر نشاور چیزیں ہیں، مورتیاں ہیں، سور کے گوشت ہیں، گانے بجانے کے آلات ہیں، یہ سب کے سب حرام کمائی کے ضمن میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیوٹی میں کوتاہی کرنا، اسے ٹھیک طریقے سے انجام نہ دینا اور پھر مہینے کی سیلری لینا، اسی طرح اپنے کام کا تجربہ نہ رکھنا اور مہینے کی سیلری لینا، یہ سب بھی حرام خوری کے ضمن میں آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان حرام مال کمانے میں کیوں لگا رہتا ہے یا حرام پیشہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی حرام کی حقیقت سے جاہل ہوتا ہے، حرام کی حقیقت کو جانتا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یہ سوچ کر کے حرام پیشہ اختیار کیے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ وہ اصل میں حرام ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہو، حلال اور حرام کی جانکاری رکھتا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی وہ بازار جاتے اور بعض تاجروں کو اگر دیکھتے کہ شرعی ناہی سے کاروبار نہیں کر رہے ہیں تو درہ سے مارتے اور کہتے تھے کہ ہمارے بازار میں وہی سامان بیچے جو تجارت کے بارے میں دینی بصیرت رکھتا ہو، ورنہ چاہے نہ چاہے سود کا مال کھا لے گا۔ دوسری وجہ یہ بنتی ہے حرام کمائی کرنے کی کہ ہم اللہ کی صحیح پہچان نہیں رکھتے، یا جو آدمی حرام کمائی اختیار کیے ہوا ہے اسے اللہ کی صحیح پہچان حاصل نہیں، اللہ کی نگرانی کا احساس دل میں پیدا نہ ہونا اصل میں ایک انسان کے حرام کمائی کا سبب بنتا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی پہچان رکھتا اور اللہ کی نگرانی کا احساس دل میں اسے طاری ہوتا تو اسے کیسے جرأت ہوتی کہ حرام مال کمائے، رشوت لے، سودی کاروبار کرے، دھوکہ دے کر سامان بیچے۔ اسی طرح انسانی نگرانی کا نہ پایا جانا بھی حرام خوری کا سبب بنتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے پیچھے ہے، جو میری نگرانی کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حرام کمائی سے بچ جائے گا۔ اگر حرام کمانے والے کی خبر لی جائے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے اور حرام خوری کے راستے کو بند کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت حد تک اس پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ اور جب ایک آدمی حرام خوری کا عادی بن جاتا ہے، حرام کمانے میں وہ لگ جاتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا دل مر جاتا ہے۔ اب وہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کبھی کبھی اسی حالت میں اس کی موت بھی آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من سحت النار اولی بہ، کہ جو گوشت حرام سے پلا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے۔ حرام خور کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو آدمی حرام کمائی کھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ سر اور غبار آلود ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، فأنا یستجاب لذلک، تو آخر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی حلال کمائی استعمال کرتا ہو۔ کبھی کبھی یہی حرام خوری آفتوں اور مصیبتوں کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آفتیں برستی ہیں۔ سود کی وجہ سے عالمی سطح پر جو بحران اور کرائسس آیا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے، یہ ایک واضح مثال ہے اور ابھی بھی آ سکتا ہے۔ اللہ نے خود کہا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حرام خوری سے بچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہم حرام کمائی سے بچ سکیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کے مالیاتی نظام کو سمجھتا ہو، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس کی اسے پوری جانکاری ہو۔ جب ایک بندہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے گا تو اس کا ضمیر خود اسے کچوکے لگائے گا کہ تم حرام خوری کیوں کر رہے ہو، حرام طریقے سے پیسے کیوں اکٹھا کر رہے ہو۔ اسی طرح بندے کو چاہیے کہ حلال و حرام کے معاملے میں بھی اللہ کی نگرانی کو خود پر طاری رکھے۔ جب اسے پتہ چل چکا ہے کہ یہ کام حرام ہے،
اب اس کے لیے کیسے مناسب ہوگا کہ جب اسے کوئی حرام معاملہ کرنے کی نوبت آتی ہے تو معمولی پانی کے ایک قطرہ سے جو انسان پیدا ہوا ہے اس سے چھپ کر کے وہ معاملہ کرتا ہے. اب کیا یہی معاملہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کے سامنے میں کرے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس کی آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے. وہ اللہ جو اس کی سن رہا ہے، اسے جان رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی نگرانی کر رہا ہے. تو حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ ساتھ ایک بندے کے اندر اگر اللہ کی نگرانی کا احساس ہوگا تو کسی صورت میں یہ کام نہیں کر سکتا. تیسرے نمبر پر حکومت اور سماج کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ معاشی جد و جہد میں پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے روزی روٹی کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں اس کا انتظام کیا جائے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے حلال ذریعہ نہیں ملے گا تو حرام ذریعہ کا سہارا لیں گے. چوتھے نمبر پر حرام ذریعے معاش اختیار کرنے والوں سے دوری اختیار کریں، حلال کمانے والوں کی صحبت میں بیٹھیں کیونکہ صحبت کا ایک انسان پر گہرا اثر ہوتا ہے. اسی طرح نیک لوگوں اور سلف صالحین کے قصے کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے حلال خوری کو اپنی زندگی کا شعار بنایا تھا اور کیسے وہ حرام مال سے بالکل پرہیز کیا کرتے تھے. ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوکر کھانے کا کچھ سامان لے کر کے آتا ہے اور ان کی خدمت میں پیش کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر پوچھے ہوئے اسے کھا لیتے ہیں. پھر بعد میں جب نوکر نے بتایا کہ جاہلیت کے زمانے میں نے ایک آدمی سے جھوٹ موٹ کی کہانت کی تھی، آج اس نے میری اس کہانت کی مزدوری دی ہے، یہ وہی ہے جو آپ نے ابھی کھایا ہے. یہ سننا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے حلق میں انگلی ڈالا اور جو کچھ بھی کھایا تھا طے کر دیا. پھر فرمایا لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر اسے نکالنے میں میری جان بھی چلی جاتی تو بھی اسے میں باہر نکال دیتا. ایک آخری نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کو محنت پر ابھارا جائے، سستی، کام چوری اور دوسروں کے لقمہ پر پلنے سے روکا جائے، کیونکہ اسلام ایک انسان کو محنت کرنے پر ابھارتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک صحت مند انسان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مانگنے کے لیے آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ دینے کی بجائے اس کو محنت سے کمانے پر ابھارتے ہیں. سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، ایک دن ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا کہ کچھ مال دیا جائے، کچھ کھانا عطا کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک چادر ہے جس کا کچھ حصہ پہننے اور کچھ حصہ بچھانے کے کام آتا ہے اور ایک پیالہ ہے، بس یہی دو چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جاؤ دونوں لے کر کے آؤ. چنانچہ وہ لے کر کے آیا تو آپ نے اسے 2 درہم میں بیچ دیا. پھر 2 درہم دیتے ہوئے سے کہا کہ 1 درہم سے گھر کے لیے کھانا خرید لو اور 1 درہم میں کلہاڑی خرید کر کے لاؤ. چنانچہ وہ 1 درہم میں کھانا خرید کر کے گھر میں رکھ دیا اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی باندھا. پھر اس آدمی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور ہم تمہیں 15 دن تک دیکھنا نہیں چاہتے. چنانچہ جب وہ اس کے بعد آیا تو اس نے اپنے پاس 10 درہم جمع کر رکھا تھا. اس نے اس سے کچھ کپڑے خرید لیے اور کچھ کھانا خرید لیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بتایا کہ یہ اس بات سے بہتر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اس حالت میں آؤ کہ تمہارے چہرے پر مانگنے کا نشان ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے مومن کو چاہیے کہ حلال کمائی اختیار کرے اور حرام طریقے معاش سے بچتا رہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. ورنہ اگر حرام کی آمیزش آئی تو آفت تو برستی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. محترم سامعین، ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے آپ سن رہے ہیں دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے. آپ بھی اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے 99958246 اور ہمارا فیکس نمبر ہے 22412949 اور خط لکھنے کے لیے ریڈیو کویت اردو سروس دینی پروگرام پوسٹ باکس نمبر 397 صفات 13004 کویت. اور اگر آپ مولانا صاحب سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو فوراً فون کیجئے. ہمارا نمبر ہے 22457588 اور ایک نمبر اور ہے 22455421. محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مرزا ارشد بات کر رہا ہوں مینال زور سے. جی مرزا ارشد صاحب. جی مولانا صاحب، میں نے پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے امام مسجد ہیں جو وہ فجر کی نماز بہت طویل کرتے ہیں، یعنی تو میری کچھ صحت بھی اچھی نہیں رہتی تو زیادہ قیام لمبا نہیں کر سکتا. تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا میں الگ نماز پڑھ سکتا ہوں جماعت چھوڑ؟ اور دوسرا سوال میرا ہے کہ یہ ہے کہ اگر جماعت شروع ہو جائے یعنی فجر کی، کیا سنتے پڑھنے یا جماعت میں شامل ہو جائے آدمی، یا پہلے سنتے پڑھ لے؟ یہ پوچھنا ہے. بہت بہت شکریہ مرزا ارشد صاحب. سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعید بات کر رہا ہوں. جی سعید صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سوال یہ ہے میرا، کیا کوئی امام نماز یا تراویح کی نماز ہو یا عام نماز ہو، کیا قرآن پاک سامنے رکھ کے وہ امامت کروا سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے وہ؟ بہت بہت شکریہ سعید صاحب، اس لیے ہم رہنمائی کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لائق الدین بات کر رہا ہوں سلیبیا سے. جی 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 میرا سوال ہے استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اسے کون کون سے مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کے کون سے دن مقرر ہے؟ جی بہت بہت شکریہ، اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عادل بول رہا ہوں. جی عادل صاحب، کیا پوچھنا ہے؟ فرا سے بول رہا ہوں. جی صرف مجلس سبزی اگر لاتا ہوں، وہاں کا منیجر دیتا ہے، اسے مانگتا ہوں کیا وہ میرے جائز ہے کھانا یا نہیں؟ اذان سے پہلے سنت پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ عادل صاحب، اس لیے ہم رہنمائی کرتے ہیں. مرزا ارشد صاحب نے پوچھا ہے کہ مسجد میں اگر امام فجر کی نماز طویل کر دے اور میری صحت ٹھیک نہیں رہتی تو کیا ہم الگ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ظروف کی رعایت کرے. امام اگر لمبی قرات کر دے جس کی وجہ سے پیچھے میں مقتدی پریشان ہو جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی. امام کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیشہ ایک آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امام کے ساتھ میں نماز پڑھے اور کچھ تحمل اور برداشت سے کام لے، کیونکہ جماعت کے ساتھ میں نماز کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز پر 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے. ہم تو یہ عرض کریں گے کہ امام کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کی رعایت کرے، لیکن اگر امام نے رعایت نہیں کیا تو ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ کسی دوسری مسجد میں جو قریب کی مسجد ہے وہاں جائیں گے اور وہاں پر نماز ادا کریں گے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے لوگ مل کر کے امام سے بتائیں کہ نماز میں اگرچہ فجر کی نماز کیوں نہ ہو، قرات ضرورت سے زیادہ یا معمول سے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ بقیہ نمازوں کے مقابلہ میں فجر کی قرات طویل کرتے تھے، اور عام طور پر ہم کویت میں بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی طویل قرات نہیں ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں اجر لینا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے. دنیاوی معاملے میں جب ہم برداشت کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں برداشت کر لیں گے تو اور زیادہ اجر ملے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ ثواب حاصل کر سکے، اس لیے ہم عرض یہ کریں گے کہ
ذرا تحمل سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے قریب کی دوسری مسجد میں چلے جائیں، وہاں پر جماعت سے نماز ادا کریں، کیونکہ جماعت سے نماز ادا کرنے کی بہت اہمیت ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ ایک کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات ہے کیا، دو سوال ہی ہیں جی۔ دو سوال آ کے ٹوٹل سورہ کو 15 یہ 15 سورہ پڑھ کے اگر ایک رکعت نماز پڑھو تو اس میں فضیلت کیا ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال آ کے اگر ایک پتنی اور پتی نماز پڑھے تو پتنی لیفٹ میں رہنا اور رائٹ میں رہنے کا، دو سوال ہے میرا جی۔ بہت بہت شکریہ، اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ اوکے جی، اوکے۔ محترم سامعین، ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے آپ سن رہے ہیں دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا۔ سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دین پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے مرزا ارشد صاحب نے کہ فجر کی جماعت اگر شروع ہو چکی ہو تو ہمیں سنتوں کی ادائیگی کیسے کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی دوسری نماز نہیں ادا کی جائے گی۔ اب رہی یہ بات کہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی یہ 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو سفر کی حالت میں بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اقامت کہہ دی گئی ہے تو سنتیں ادا کرنے کی بجائے امام کے ساتھ میں 2 فرض ادا کر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ 2 رکعتیں ادا کر لیں، یہ خصوصی استثنائی شکل ہوگی، یا سورج نکلنے کے بعد بھی ان 2 رکعتوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ادا کر سکتے ہوں۔ کبھی کبھی ٹال مٹول کی وجہ سے یہ سنتیں رہ جاتی ہیں، اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ان 2 رکعتوں کی ادائیگی کر لیں۔ تو 2 طریقہ ہوا ان 2 رکعت کی ادائیگی کا، ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ادا کر لیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 10-15 منٹ کے بعد میں ان 2 رکعتوں کی ادائیگی کر لیں۔ سعید صاحب نے پوچھا ہے کہ قرآن پاک کے اگر سامنے میں رکھ کر کے نماز میں اس کی تلاوت کی جائے تو کیا اس کی تلاوت صحیح ہے؟ نماز کی حالت میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کی گنجائش ضرور ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ ایک آدمی حافظے سے قرآن کی تلاوت کرے۔ گنجائش کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک غلام تھے ذکوان، ان کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے ساتھ عورتوں کی امامت کے لیے طے کر دیا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ ذکوان یہ قرآن دیکھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ وکانت عبدھا ذکوان یا امہا من المصحف، اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی اگر قرآن دیکھ کر کے بھی تلاوت کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اور یہ اس وقت ہونا چاہیے جب کہ تراویح کا اہتمام ہو یا قیام کا اہتمام ہو۔ عام طور پر تو حافظے سے ہی قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا ہے تو اس کی گنجائش ہے، جواز کی دلیل پائی جاتی ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون کون سے کام میں استغفار کرنا چاہیے اور دن کون سا ہوگا؟ استغفار کسے کہتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کسی دن کا تعین نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کام کا تعین ہوگا، بلکہ
جو بھی ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے 24 گھنٹہ ایک انسان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے غلطیاں کرتا ہے، تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہمیشہ ہر وقت ہر آن کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو زیادہ سے زیادہ ایک بندے کو چاہیے کہ استغفار کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبانی بیان فرمایا، اپنی قوم سے خطاب کرتے انہوں نے کہا تھا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، کہ اے میری قوم کے لوگوں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو اور توبہ اور استغفار کرو، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، استغفار کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اخروی زندگی میں تو عنایت فرمائے گا ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازتا ہے، موسلادھار بارش ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور طاقت بھی ملتی ہے، صحت بھی ملتی ہے، قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ عادل صاحب نے پوچھا ہے اگر اذان سے پہلے سنت کوئی پڑھتا ہے تو کیا جائز ہے؟ دیکھیں، عام طور پر اذان جو دی جاتی ہے یہ نماز کا وقت ہونے کے فوراً بعد دی جاتی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اذان کا وقت ہونے کے بعد ہی اذان دی جاتی ہے، تو چونکہ اذان کا وقت ہوا ہے تب اذان دی گئی ہے، لہذا سنت بھی اسی وقت ادا کی جائے گی جبکہ اذان ہو جائے۔ اذان سے پہلے اگر ہم سنت ادا کرتے ہیں، مثال کے طور پر ظہر کی سنت اذان سے پہلے ادا کی، تو حقیقت میں نماز کا وقت ہوا ہی نہیں تھا۔ اگر آپ نے فجر کی جو 2 رکعت ہے اذان سے پہلے ادا کی تو فجر کا وقت ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو نماز ہے چونکہ وقت پر ادا کرنا ہے اور سنتیں بھی اس نماز کی ہیں، لہذا اس وقت میں ہی نماز کی ادائیگی ہوگی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ میں فرض ہے۔ تو جس طرح سے فرض نمازیں اپنے وقت سے اس کا مطالبہ ہے، ویسے ہی سنتیں بھی اسی نماز کی ہے، لہذا اس نماز کا وقت ہونے کے بعد ہی سنتوں کی ادائیگی ہوگی۔ اگر پہلے ادا کر لیے ہیں تو اس طرح سے سنت مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور سوال عادل صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر مینیجر سے ہم کھانا مانگتے ہیں اور مینیجر ہمیں کچھ کھانے پینے کے سامان میں سے دے دیتا ہے تو کیا ہمارے لیے اسے استعمال کرنا جائز ہے؟ مثال کے طور پر آپ اگر ہوٹل میں کام کرتے ہیں اور کھانے کے ذمہ دار نے آپ کو اس میں سے کچھ دیا ہے، بشرطے کہ وہ اس کا ذمہ دار ہو اور مینیجر کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر مینیجر سے چھپا کر کے کچھ کھانے کے آئٹمز ہم رکھ لیتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں تو یہ جائز اور صحیح نہیں ہوگا۔ اور ایک انسان اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو کھانے کا سامان لیا ہے یا کوئی بھی سامان ہو، کمپنی کے املاک میں سے کچھ بھی ہم نے استعمال کیا ہے یا لیا ہے، کیا مینیجر اس سے خوش ہوگا یا مینیجر کو کوئی اعتراض نہیں؟ اگر مینیجر کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور ایسا عام معاملہ ہے، مینیجر جانتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اسے لیا جا سکتا ہے۔ لیکن مینیجر کے علم کے بغیر کوئی سامان لے لینا اور اسے استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اعتراض نہیں ہے خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں تو اسے لے کر کے استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہوگا کھانا۔ محمد صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر 15 سورتیں ایک ہی رکعت میں ادا کرتے ہیں تو اس کا کوئی خاص ثواب ہوگا؟ ایسا کوئی خاص ثواب نہیں ہے کہ 15 سورتیں ایک ہی رکعت میں ادا کریں تو آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ البتہ اس بات کی گنجائش ہے کہ ایک ہی رکعت میں کئی سورتیں پڑھ لی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ نساء پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھتے ہیں۔ ایک ہی رکعت میں 3 سورتوں کو پڑھ لیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ
اگر ایک ہی رکعت میں ایک سے زیادہ سورتیں پڑھتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے. اگر کوئی آدمی ایک ہی رکعت میں 15 سورتیں بھی چھوٹی چھوٹی پڑھ لیا ہے تو گنجائش ہے. البتہ اس کا ثواب الگ سے نہیں، ہاں چونکہ اس نے اتنی سورتیں پڑھی ہیں اور ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہذا اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملی. الگ سے کوئی ثواب ایسا نہیں رکھا گیا ہے کہ 15 سورتیں اگر ایک ہی رکعت میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا ثواب ملے گا. اگر ایسا کچھ عقیدہ ہے کسی انسان کا تو اس کی سدھار کرنے کی ضرورت ہے. محمد صاحب نے ایک دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ شوہر بیوی اگر نماز ادا کر رہے ہوں تو ان کے کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، عام طور پر اگر مرد کے ساتھ میں نماز ادا کرے، عورت کے ساتھ میں نماز ادا کرے تو 2 مرد ہیں یا 2 عورتیں ہیں تو بازو میں ایک عورت کھڑی ہوگی یا بازو میں ایک مرد کھڑا ہوگا دائیں طرف. لیکن اگر شوہر بیوی دونوں نماز ادا کر رہے ہیں تو کھڑا ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے پیچھے میں کھڑی ہو اور اس طرح سے نماز ادا کرے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی ماں ام سلیم پیچھے میں ہوتی ہیں اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں ہوتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد باب باندھتے ہیں، باب المرأۃ وحدہا تکون صفا، کہ باب ہے اس مسئلے کا کہ عورت اکیلی ایک صف کے حکم میں ہوتی ہے. تو اس طرح سے ایک عورت کو چاہیے کہ اگر شوہر کے ساتھ میں نماز ادا کر رہی ہے تو وہ شوہر کے ساتھ کھڑی نہ ہو بلکہ پیچھے میں کھڑی ہوگی. ہاں اگر اس کی بچیاں ہیں تو اس کے ساتھ میں کھڑی ہو سکتی ہیں. اس طرح سے نماز ادا کرنا ہے. ایک اور سوال پوچھا ہے ایک ساتھی نے، کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے خاندانی منصوبہ بندی کرایا ہوا ہے تو کیا وہ مردے کو غسل دے سکتی ہے؟ ایک مرتبہ ایسی ہوا کہ ایک عورت جس نے خاندانی منصوبہ بندی کرا لیا تھا ایک مردے کو غسل دینے گئی تو اسے روک دیا گیا. خاندانی منصوبہ بندی غلط ہے، جائز نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے پاس میں کوئی عذر نہ ہو. اگر عذر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے اجازت ہے، کیونکہ عذر کی جو شکل ہوگی وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کی جان کا نقصان ہے یا صحت کا نقصان ہے، تو ایسی حالت میں خاندانی منصوبہ بندی وہ کرا سکتی ہے. لیکن بغیر کسی سبب کے خاندانی منصوبہ بندی اس کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ معاشرتی زندگی میں شریک نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی نماز قبول ہوگی، اس کی عبادت قبول ہوگی. اسے چاہیے کہ توبہ کرے اپنی اس غلطی پر، یہاں تک کہ اگر اس کے گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو مردے کو غسل بھی دے سکتی ہے. اس طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر ٹیسٹ ٹیوب سے بچے کی پیدائش ہو تو اس کا اسلام کا اس میں کیا حکم ہے؟ جسے اولاد نہ ہو رہی ہو وہ اس کا تجربہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بچے کی پیدائش شوہر کے منی اور بیوی کے پانی دونوں کے آپس میں ملنے کے بعد ہوتی ہے. اس ناحیہ سے اگر نطفہ شوہر کا ہے اور بیوی ہی کی رحم میں اس کی کاشت ہوئی ہے، یعنی بیوی کے پانی ہی سے اس نطفے کو تیار کیا گیا اور اسی کے رحم میں اسے سجایا گیا ہے، تب تو جائز ہے. اگر رحم بدل جائے، مثال کے طور پر سوکن کا رحم ہے اور سوکن کے رحم میں اس کی کاشت کی جائے، جائز نہیں ہوگا. اسی طرح سے نطفہ بدل جاتا ہے، جائز نہیں ہوگا. شوہر وہی ہے، اس کا نطفہ ہے اور بیوی کے پانی سے اسی کے رحم میں نطفے کی کاشت ہوئی ہے اور اس انداز میں ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو یہ جائز ہے کیونکہ اسی شوہر بیوی کا وہ بچہ ہے. ایک اور سوال پوچھا ہے ایک ساتھی نے، کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا پیسہ بڑھانا چاہتے ہیں اور کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں تو کیا جائز ہے؟ سب سے پہلے جس کمپنی کا شیئر آپ خرید رہے ہیں اس کے تعلق سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حلال کام کرتا ہو. اگر کمپنی کے مالکان حلال کاروبار نہیں کرتے ہیں تو ایسی کمپنی کا شیئر خریدنا جائز نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پر یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے
کہ کمپنی کے مالکان کون سا کام کر رہے ہیں. اگر حلال کام ہے تو کس کام میں آپ اپنا پیسہ ڈالیں گے, شیئر خریدیں گے, اس کی بھی معلومات ہو. اسی طرح سے پروفٹ جو کمپنی دے رہی ہے اس سلسلے میں شرعی بنیاد پر بھی پروفٹ کا لین دین ہو. مثال کے طور پر شرعی کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان دونوں میں آپ شریک ہوں. آپ پیسے دیتے ہیں, وعدہ ہو کہ اگر نقصان ہوا تو ہمارے پیسے جائیں گے, نفع ہوا تو ہمیں پروفٹ ملے گا. تو نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوں. اور دوسرے نمبر پر فائدہ کا تناسب طے ہو, قطعی مقدار طے نہ ہو. آپ نے 1 لاکھ دیا اور کمپنی نے کہا کہ ہر مہینہ آپ کو 10,000 دیں گے یا ہر مہینہ آپ کو 5,000 دیں گے. غلط ہے, جائز نہیں ہے. کیونکہ جب کاروبار ہوتا ہے تو کبھی 5,000 فائدہ ہوا, کبھی 6,000 فائدہ ہوا, کبھی 2,000 فائدہ ہوا, کبھی فائدہ ہوا بھی نہیں. تو اس ناحیے سے نفع کا تناسب طے ہونا چاہیے, فیصد طے ہو. قطعی مقدار اگر طے ہے تو وہ شیئر خریدنا نہیں ہے بلکہ وہ سودی سسٹم ہے جس کو انہوں نے لاگو کیا ہے اور آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سود پر لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں, ان کو آپ ذرا سمجھائیں. ممکن ہے وہ پروگرام سن رہے ہیں, وہ کویت ہی میں رہتے ہیں, کبھی کبھی آپ کا پروگرام بھی سنتے ہیں. دیکھیں, سود پر پیسہ دینا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اور ابھی ہم نے عرض کیا کہ حرام کمائی کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک واضح طریقہ سود ہے. اور سود کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود کا مال رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. اگر ایسا نہیں چھوڑتے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے سود لینے والے, دینے والے, کاغذ لکھنے والے اور اس کے معاملے کو طے کرنے والے پہ. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہ بھی بیان فرمایا کہ الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه, کہ سود کے 73 درجے ہیں, ان میں آسان ترین درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ میں منہ کالا کرے. اور ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وهو يعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ, سود کا 1 درہم جان بوجھ کر کے کھانا اللہ رب العالمین کی نظر میں 36 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جو پیسے دے رہے ہیں کسی انسان کو تاکہ آپ کو پروفٹ ہو, کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. 36 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے 1 درہم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ میں منہ کالا کرنا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی ایسا کاروبار کرتا ہے تو اسے پہلی فرصت میں توبہ کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر میں تو اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں پیسے اس کے ختم ہو رہے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. ایک اور سوال پوچھا ہے ایک ساتھی نے, کہتے ہیں کہ اگر تجارتی انعامات ہیں, کمپنی نے انعام رکھا ہے تجارت کو عام کرنے کے لیے, تو کیا اس انعام میں شریک ہو سکتے ہیں اور اس کے پیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر کسی کمپنی نے, جو جائز کاروبار کرنے والی کمپنی ہے, کوئی انعام رکھا اور ہم اس کمپنی کا سامان خریدنے جاتے ہیں, ہمارا مقصد ہے سامان خریدنا, ہمارا مقصد اس انعام میں شریک ہونا نہیں ہے, اور ہمارے نام سے انعام آ جاتا ہے تو اس انعام کو لینا جائز ہے, بشرطے کہ کمپنی نے سامان کی قیمت میں اضافہ کر کے انعام کی رقم طے نہ کی ہو. اگر کمپنی نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اپنی طرف سے کچھ انعام رکھا ہے اور سامان کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا ہے, اور ہم جا رہے ہیں کمپنی میں یا تجارتی ادارے میں اپنا کام کرنے کے لیے اور وہ ٹوکن دیتے ہیں, وہ ٹوکن نکل جاتا ہے ہمارے نام سے اور اس بنیاد پر کچھ پروفٹ ہم کو حاصل ہوتا ہے, تو یہ پیسہ ہمارے لیے جائز ہوگا. لیکن دوسری شکل جو ناجائز ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسے تجارتی انعامات میں شریک ہوتے ہیں, آپ سے کہا گیا کہ بھئی 1 دینار دو, ڈرا ہوگا, اس میں تمہارا نام آئے تو تم کو انعام ملے گا, تو یہ جائز نہیں ہے. ہمارا اس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہے اور ہم تجارتی انعام میں شریک ہونے کے لیے بھی نہیں گئے بلکہ سامان خریدنے کے لیے گئے تھے اور ہمارے نام سے آرڈر آ گیا, تو
تو ایسی حالت میں ہمارے لیے اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ محترم سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم بس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معنا